بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ جھجک میں بڑی برکت ہوتی ہے، جھجک ختم نہیں ہونی چاہیے، جھجک اترنی نہیں چاہیے، ایک پردہ رہنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں سب پردے چاک ہو چکے ہیں۔ عوام کا جو خوف تھا، جو ڈر تھا، جو جھجک تھی، وہ اتر چکی ہے، اور وہ جو ایک خوف کا بت ہے وہ عوام نے توڑ دیا ہے، اور جو ایک جرت کا جو بت تھا عوام کے اندر، وہ کچھ 40 سال بعد بوتل سے باہر آ گیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت قومی یا عالمی اب اس بوتل میں دوبارہ عوام کی طاقت کے اور عوام کے حوصلوں کے اس جن کو بند نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے جو کام کرنا تھا وہ عمران خان نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کام لیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ توجہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ میں یہ کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ روایت ہے کہ جب پیغمبر یہ بات کہے کہ ان کا کام مکمل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ بات یہ ہوتی ہے ہر بندے کے ذمہ اللہ نے کوئی کام لگایا ہوتا ہے، جب وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ بندہ رہے نہ رہے، وہ پھر بندہ میٹر نہیں کرتا۔ اصل میں وہ جو ایک جو ویو جو چلتی ہے وہ پھر رک نہیں سکتی۔ آپ کو میں حوالے سے بات کرتا ہوں۔ امام خمینی جب ایران کے ایئرپورٹ سے انہیں بے دخل کیا جا رہا تھا، جلا وطن کیا جا رہا، تو ایک جرنلسٹ تھی انٹرنیشنل کو عالمی، مجھے اس کا نام شاید BBC کی تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں، تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، آریانہ فلوسی شاید ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے امام خمینی سے سوال کیا کہ امام کہاں ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیروکار تھے، جو آپ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے تھے اور جن کے اوپر آپ بڑا تکیہ کرتے تھے، یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو امام خمینی نے بڑے تحمل سے کہا، اس نے کہا وہ اپنی ماؤں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ طاقت پکڑ رہے ہیں، وہ صحت مند ہو رہے ہیں، اور جب وہ طاقت پکڑ لیں گے، وہ تنومند جوان ہو جائیں گے، میں واپس آ جاؤں گا۔ اور دیکھیں 2 دہائیوں بعد، غالباً 18 سال بعد، جب امام خمینی واپس آئے تو ان کو استقبال کرنے والوں میں اور ایران میں ان کی تحریک چلانے والوں میں 18 سے 22-23 سال کے نوجوان تھے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پھر وہ دنیا میں ایک بڑا انقلاب جو یہی یوتھ لے کے آئی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ غلام شاہ خان نے نواز شریف صاحب کو اپنا اقتدار سے ہٹایا، تو وہ ٹرین پہ لاہور آئے، ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں انہوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن سے دادا صاحب جانا تھا سلام کرنے کے لیے۔ تو کئی دن لاہور میں کمپین چلتی رہی، لوگوں کو جمع کیا جاتا رہا کہ جی بہت بڑا جلوس ہوگا۔ میں اس وقت جرنلزم میں مجھے بہت تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، تو ہمارے ایک بڑے سینئر اور بڑے طیب ایک جرنلسٹ ہوتے تھے، بڑے صاف ستھرے، انور قدوائی صاحب، نوائے وقت سے ان کا تعلق تھا، نوائے وقت کے چیف رپورٹر تھے۔ تو ہم مسلم مسجد کے نیچے لوہاری گیٹ کے باہر کھڑے تھے، سلمان غنی بھی تھا وہاں پہ، اور بھی دوست تھے۔ تو بہت بڑا جلوس تھا، اچھا جلوس تھا، گرمی تھی، غالباً جون کا پہلا ہفتہ تھا۔ تو نہ وہاں سب باتیں کر رہے، اپنے میں تعزیہ دینے لگے۔ تو میں نے قدوائی صاحب سے کہا، میں کہا سر یہ آخری جلوس ہوگا نواز شریف کا، اس کے بعد نواز شریف تحریک نہیں چلا سکیں گے۔ تو قدوائی صاحب کہنے لگے آپ اتنی بڑی بات کیسے، اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں کہا سر یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں، ایک تو 40 سے اوپر کے ہیں، نمبر 2 سب نے کلف لگے کپڑے پہنے ہوئے، توندے ان کی نکلی ہوئی ہیں، اور ان کے موٹے سانس ان کے پھولے ہوئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ چل رہے ہیں، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے اور نہ کمپین چلے گی، کیونکہ مجھے یہاں یوتھ نظر نہیں آ رہی، اور کمپین یوتھ چلاتی ہے، ہمیشہ یوتھ ہی ایکٹیو ہوتی ہے۔ تو وہی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کا وہ آخری ثابت ہوا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ان کا جلوس تھا، اور وہ داتا صاحب پر جا کر اس کا اختتام ہوا، پھر مستقل اختتام ہو گیا۔ میں بات کروں گا ہمارے استاد، اللہ انہیں غریق رحمت کر لے، ضیاء شاہد صاحب، وہ جنگ کے ڈپٹی ایڈیٹر تھے۔ تو ان دنوں عمران خان صاحب کو فریکچر ہوا تھا کولے پہ، تو جتنے بھی دنیا میں ورلڈ کلاس جو سپورٹس سرجن اور جو آرتھوپیڈک سرجن تھے، ان کی رائے تھی کہ عمران خان اب دوبارہ کرکٹ نہیں کھیل سکے گا، کھیلیں گے بھی تو وہ فٹ بال، وہ اپنا بطور بیٹسمین کھیلیں گے، وہ بطور فاسٹ بالر یا سپن بالنگ کروا لیں گے، فاسٹ بالنگ وہ نہیں کروا سکیں گے۔ تو اس وقت اتنے ذرائع تو نہیں تھے ہوتے تھے، موبائل تھا نہیں،
تو ضیاء صاحب سپورٹس رپورٹر کے ساتھ نا ان کے گھر گئے، یزمان پارک میں، اسی گھر میں ان کی والدہ اس وقت حیات تھی، شوکت خانم صاحبہ۔ تو ضیاء صاحب یہ کئی مرتبہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے نا ڈرائنگ روم میں بٹھایا، سادہ سا ڈرائنگ روم تھا، اور سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت دراز قد اور بالکل عمران خان کی شکل، تو وہ آئی، انہوں نے آگے ٹیلی فون رکھا، اس وقت تار والا ٹیلی فون ہوتا تھا، وائٹ کا کریم کلر کا ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کا۔ انہوں نے ٹیلی فون رکھا، انہوں نے کہا جی میں 0102 پہ کال بک ہوتی تھی، انہوں نے کہا جی میں نے لندن میں کال بک کروا دی ہے، 3 منٹ کی کال ہے، آپ اپنی بات 3 منٹ میں کر لیجئے گا۔ پھر وہ کہنے لگیں ضیاء صاحب سے مخاطب ہو کے، چائے انہوں نے سادی ایک کپ چائے بھجوائی، ضیاء صاحب کہتے سادگی تھی کمال کی ان میں۔ تو وہ کہنے لگی دیکھیں عمران میرا بیٹا ہے، میں اس کی عادتوں کو جانتی ہوں، اور اگر اس نے کہا ہے نا کہ وہ ورلڈ کلاس کرکٹ کھیلے گا تو وہ کھیلے گا، اگر اس نے کہا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر جو مرضی کرتے رہے۔ اور انہوں نے یہ ساری باتیں ٹھیٹھ پنجابی میں کہیں کہ ڈاکٹر جو مرضی کہیں، عمران نے اگر کیا نا کہ میں کھیلنا تو کھیلے گا، اگر انہوں نے کہا میں ورلڈ کلاس کرکٹ کھیلی، ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی، وہ کھیلے گا، اگر وہ کہندا نا کہ میں فاسٹ بالنگ کروانی تو کروائے گا۔ یہ تسی دیکھ لینا انہیں ساری زندگی جس چیز دا ارادہ کیتا، تہیا کیتا، وہ کدی وہ تو پیچھے نہیں ہٹیا، اور وہی میں مدد ہوندی خود ویکھی ہے، پتہ نہیں کس طرح وہی مدد ہوندی، باہر وہی مدد ہو جاندی، وہ اتنا مضبوط ارادہ ہوندا کہ وہ برکت پہ جاندی ہے۔ ضیاء صاحب کہنے لگے میں اس کی والدہ کی یہ بات سن کے بہت حیران رہ گیا، تو یہ دیکھ لینا۔ پھر عمران خان ٹھیک بھی ہوئے، انہوں نے فاسٹ بالنگ بھی کروائی، فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی، اور ورلڈ کپ بھی جیتا۔ تو یہ ایک ماں کے جو جتنا اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو ماں سمجھتی ہے، کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ تو ضیاء صاحب جب عمران خان کسی بات پہ ڈٹ جاتا تھا، جب یہ اقتدار میں بھی آ گیا، تو ضیاء صاحب سے جب بھی بات ہوتی تھی تو ضیاء صاحب اس واقعے کا حوالہ دیتے تھے کہ یار وہ جو اس کی ماں نے کہا نا، تو ضیاء صاحب کی یادداشت تو بہت تیز تھی، تو کہہ رہے وہ جو اس کی ماں نے کہا نا بھائی، مجھے وہ جب بھی میں اس کی کوئی بات دیکھتا ہوں مجھے ان کی ماں کی باتیں یاد آ رہی۔ اس دوران عمران خان کا سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، 3 منٹ کی کال تھی، 3 منٹ میں ضیاء صاحب نے اس کا انٹرویو کیا مختصر سا، پھر وہ جنگ میں 3 کالم خبر بھی چھاپی، اور میگزین میں بھی اس کو چھاپ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس بندے نے تہیا کر لیا، اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے سے لڑ سکتا ہے، تقدیر سے نہیں لڑا جا سکتا، تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہے۔ ہم ساری عمر جلسے جلوس کور کرتے رہے، زندگی گزر گئی، آنسو گیس بھی دیکھی، جلوس بھی دیکھے، مظاہرے بھی دیکھے۔ جو میں نے جو تجربہ کیا یا میں نے جو دیکھا، ایک تو جس تحریک میں خون شامل ہو جائے وہ کبھی واپس نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو تحریک یوتھ کے ہاتھوں میں آ جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ کبھی کنٹرول نہیں ہوئی، وہ جتنا مرضی اس کو دباؤ وہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 3، کل میں نے جو میں نے دیکھا وہاں جو اسلام آباد میں جو عمران خان صاحب کی پیشی تھی، جب یہ آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں نا، تو اس میں ہوا کا رول مور دین 60% ہوتا ہے۔ ہوا کا رخ، اگر کہیں ہوا کا رخ مظاہرین کی طرف ہو، ہمیں یاد ہے کہ لوگ پھر بوتلیں لے کے پانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نمک لوگوں نے پکڑے ہوتے تھے جیب میں، ہم نے لانگ مارچ کور کیے، تو پھر اسی وقت جو ہی آنسو گیس کا گولا پھینکا جاتا تھا، ہم نمک کی چٹکی اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے تھے، اور لوگ بھاگ کے جاتے تھے اور اس آنسو گیس کے اوپر پانی کی بوتل پھینک دیتے تھے۔ اس وقت اب تو پلاسٹک کی بوتلیں عام ہیں، تب پلاسٹک کے شاپر میں لوگ پانی بھر کے لے کے جاتے تھے، اور شاپر وہاں اس پہ وہ ڈھیل دیتے تھے، اور 1 منٹ میں وہ آنسو گیس کا جو شیل تھا وہ بجھ جاتا تھا۔ تو کل اتنی آنسو گیس کی فائرنگ ہوئی، اتنے شیل پھینکے گئے، اللہ نے دیکھے ہوا کا رخ جو تھا وہ جس طرف سے شیل پھینکے جا رہے تھے اسی طرف ہو گیا۔ تو اسے کہتے ہیں غیبی مدد، اور غیبی مدد کیا ہوتی ہے؟ تو کل تو وہاں غیبی مدد کا مظاہرہ دیکھ لینا ہے کہ ساری پلاننگ دھری کی دھیری رہ گئی، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر رہے، اپنا اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، ان سے جب مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی کہ اگر پوری دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہوں اور اللہ آپ کے حق میں ہو تو آپ کی بہتری ہوگی، اگر پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں اور اللہ آپ کے حق میں نہ ہو تو پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ بات تو وہی ہے۔ تو کل جو تھی نا، کل کا جو دن، کل کے دن میں اگر آپ اس کا بڑے ٹھنڈے دل سے اور تعصب کی عینک اتار کر اگر آپ تجزیہ اس کا کرتے ہیں نا،
تو کل قدرت نے، ماحول نے، ہوا نے، ہر چیز نے عمران خان کا ساتھ دیا اور وہ پیش بھی ہو گئے اور واپس بھی اپنے گھر آ گئے۔ تو یہ جو ہے نا، اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حکومت ہے اور حکومت کی جو منصوبہ بندیاں ہیں ساری، اب ان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اب ان کا مقابلہ ایک سوچ کے ساتھ ہے، اور اب وہ تقدیر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور تقدیر کے ساتھ لڑنے والا ہمیشہ شکست کھاتا ہے، عبرت ناک شکست کھاتا ہے اور ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں ایک بات عرض کروں، بڑی میں عاجزی ہے، بڑی میں معافی سے عرض کروں گا ایک بات، کہ طاقت میں عقل نہیں ہوتی۔ طاقت کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، طاقت ہے تو طاقت تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے نا، طاقت اللہ کی طاقت کے آگے تو سب طاقتیں ختم ہیں۔ تو یہ اس وقت جتنی بھی طاقت استعمال کر رہے ہیں عقل کے بغیر، وہ اس میں عوام کے فیکٹر کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، اور عوام کا فیکٹر ہی سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ مجھے کل 2 دن پہلے ایک پی ڈی ایم کے امیدوار، جو بڑے جنوبی پنجاب کے بڑے اہم وہ اپنا الیکشن لڑتے ہیں اور بڑا ہمیشہ جیتنے والے امیدوار، کئی مرتبہ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، تو مجھے کہنے لگے یار آپس کی بات ہے، میں تو سمجھ نہیں آتا، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو میں کمپین کے لیے نکلوں گا کیسے؟ میری تو 2 دہائیوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ کسی نے ایک انڈا بھی گندا پھینک دیا، کسی نے 4 ٹماٹر بھی پھینک دیے، تو ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں لوگوں میں کیسے جاؤں؟ میں تو لوگوں میں جانے کے قابل ہی نہیں۔ حالانکہ جو صاحب یہ بات کر رہے تھے، وہ بہت بہت ہی ان کا اچھا رابطہ ہے، ان کی بہت عزت ہے، ان کے کردار کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں، میں نے کہا اب یہ کیسے کہا جی، میں تو چھپتا ہوں، مجھے پتہ ہے اگر کسی نے ہم کمپین کرنے کا قابل ہی نہیں ہے۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آگاہ کر دیا ہے، ہم بعض لوگوں سے رائے لی گئی تھی، تو ہم نے یہی کہا کہ اس وقت کم از کم 1 سال تو الیکشن کو بھول جائیں، کیونکہ یہ جو اثرات ہیں اس وقت جو وہ تو خیر برس پڑے نا شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ اور رانا ثناء اللہ پہ، انہوں نے کہا یہ تباہ کر رہے ہیں، ہمارے پورے سسٹم کو برباد کر رہے ہیں، ہمیں الیکشن کے قابل نہیں چھوڑا، ہم کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تقدیر، میرا خیال ہے کہ تقدیر اب جو صاحبان اقتدار ہیں، اب تقدیر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔